پاکستان نے پرامن اور محفوظ دنیا کے لیے بے پناہ انسانی اور معاشی قربانیاں دیں۔ دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں فرنٹ لائن پر رہا۔ بعض علاقائی عناصر دہشت گردی کو ہائبرڈ وار فیئر کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ سفارتکاری اور بین الاقوامی قوانین کی پاسداری ہی امن کا واحد راستہ ہے۔ پاکستان علاقائی کشیدگی کم کرنے میں ذمہ دارانہ اور فعال کردار ادا کرتا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی واشنگٹن میں ممتاز اسکالر، سینئر تجزیہ کاروں اور عالمی میڈیا کے نمائندگان سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا پاکستان میں آئی ٹی، زراعت، کان کنی اور معدنیات میں وسیع اور کم استعمال شدہ ذخائر ہیں۔ بین الاقوامی شراکت داروں کو مختلف شعبوں میں مشترکہ خوشحالی کے مواقع تلاش کرنے کی دعوت۔ ایران کے میزائلوں نے اسرائیل کو بے بس کر دیا۔ تہران نے جنوبی اسرائیل میں ایک اور اہم ہدف کو تباہ کر دیا۔ بیٹ سبا میں ٹیکنالوجی سینٹر ملیمیٹ عمارت میں آگ بھڑک اٹھی، 18 افراد زخمی۔ دفاعی نظام میزائل کا راستہ نہیں روک سکا، صہیونی فوج کا اعتراف۔ اسرائیلی سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ایرانی حملوں کے بعد سائنسی میدان میں کئی سال پیچھے چلے گئے۔ ایرانی سپریم لیڈر علی خامنہ ای کا کہنا ہے کہ دشمن کو سزا دینے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ گزشتہ روز بھی ایرانی حملے میں اسرائیلی سٹاک مارکیٹ سمیت کئی اہم اہداف کھنڈر بن گئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا یو ٹرن، ایران میں حکومت گرانا ہمارا مقصد نہیں۔ نیتن یاہو کا انٹرویو، بولے ایران کو ایٹمی ہتھیاروں کے حصول سے روکنا پہلا اور میزائل پروگرام رکوانا دوسرا مقصد۔ اسرائیلی فوج کا ایران میں مزید درجنوں اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ میزائل تیار کرنے والی تنصیبات اور جوہری تحقیقاتی مرکز پر حملہ، 60 سے زائد لڑاکا طیاروں نے حصہ لیا۔ ایران اسرائیل جنگ رکوانے کے لیے عالمی برادری متحرک۔ جرمنی، فرانس، برطانیہ اور یورپی یونین کے نمائندے آج ایرانی حکام سے ملاقات کریں گے۔ تہران کی درخواست پر سلامتی کونسل کا اجلاس آج طلب۔ اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کی بیٹھک ہفتے کو استنبول میں ہوگی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار پاکستان کا موقف پیش کریں گے۔ چین اور روس کے صدور کا رابطہ، جنگ بندی اور مذاکرات پر زور۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اگلے 2 ہفتے میں ایران سے متعلق فیصلہ کریں گے۔ تہران معاہدہ کرے ورنہ نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کی وارننگ، ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر حملے کی منظوری کی خبر مسترد کر دی۔ ایران کی امریکی اڈوں پر حملوں کی دھمکی۔ امریکہ نے قطر میں العدید بیس سے لڑاکا طیارے ہٹا دیے۔ 5 جون کو رن وے پر 40 طیارے، 19 جون کو لی گئی سیٹلائٹ تصویر میں صرف 3 لڑاکا طیارے دکھائی دیے۔ عالمی تنازعات کو یو این چارٹر کے مطابق بات چیت اور سفارتکاری سے روکنا اور حل کرنا چاہیے۔ بنیادی وجوہات حل کرنے سے ہی طویل پناہ گزینی کا رجحان بدل سکتا ہے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا پناہ گزینوں کے عالمی دن پر پیغام، کہا چیلنجز لاکھوں افراد کو جبری بے گھر ہونے پر مجبور کر رہے ہیں۔ پاکستان 4 دہائیوں سے زائد عرصے سے لاکھوں افغان بھائیوں کی میزبانی کر رہا ہے۔ پناہ گزینوں کے بہتر وطن کے لیے اجتماعی کوشش کرنا ہوگی۔ غزہ میں صہیونی دہشت گردی جاری۔ اسرائیلی فوج نے ایک بار پھر امداد کے منتظر فلسطینیوں پر گولیاں برسا دی۔ 24 گھنٹوں میں مزید 61 بے گناہ شہری شہید ہوئے۔ عالمی ادارہ برائے صحت کے مطابق نصیر اسپتال میں زندگی بچانے والی ادویات کی شدید قلت۔ اسرائیلی محاصرے کے باعث طبی امداد کی ترسیل روک دی گئی۔ بنیادی حقوق کی حفاظت عدالت کی ذمہ داری۔ جب تباہی ہو جائے تو یہ نہیں دیکھا جا سکتا کہ کون سا آرٹیکل ہے، پھر سپریم کورٹ کو آگے آنا پڑتا ہے۔ سلمان اکرم راجہ کے مخصوص نشستوں کے فیصلے پر نظر ثانی کیس میں دلائل، کہا عدالت آرٹیکل 187 اور 184 کو اکٹھے استعمال کر کے مکمل انصاف کر سکتی ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے سوال کیا کہ کیا سپریم کورٹ کچھ بھی کر سکتی ہے؟ کل کو پھر ہم کہہ دیں کہ وزیر اعظم فارغ ہے؟ مہنگائی پر قابو پایا، زر مبادلہ کے ذخائر بہتر کیے، پالیسی ریٹ 22 سے کم کر کے 11% پر لے آئے۔ بلال اظہر کیانی کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، بجٹ کو عوام دوست قرار دیا، بولے معیشت درست سمت میں گامزن، برآمدات کو بڑھانا ہوگا، کوشش ہے آئندہ IMF کا رخ نہ کرنا پڑے۔
ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں شدید گرمی کی لہر برقرار، کئی علاقوں میں بادل برسنے کی پیش گوئی۔ مری، راولپنڈی، سیالکوٹ اور جیلوں میں بارش متوقع۔ لاہور میں بادلوں کا بسیرا، 20 سے 23 جون تک بارشوں کا امکان۔ کراچی میں سمندری ہوائیں بحال، مختلف علاقوں میں بوندہ باندی سے موسم ہوا خوشگوار۔ معروف ٹی وی اداکارہ عائشہ خان 77 برس کی عمر میں کراچی میں انتقال کر گئیں۔ پولیس کے مطابق ایک ہفتہ پرانی لاش گلشن اقبال میں رہائشی فلیٹ سے ملی۔ عائشہ خان نے افسانہ، عروسہ، فیملی 93 اور مہندی میں اداکاری کے جوہر دکھائے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی اور فیفا کے صدر کی ملاقات، پاکستان میں کھیلوں سے متعلق امور پر گفتگو۔ کرکٹ کے بعد فٹ بال کی بڑھتی ہوئی مقبولیت پر بات چیت، فیفا کے صدر نے دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی۔ قومی اسکلز ڈیولپمنٹ کیمپ میں فٹ ورک بہتر کرنے پر کام، عبدالرزاق سمیت دیگر کوچز کی قومی کھلاڑیوں کو ٹپس، سپنرز کو لمبی شاٹس لگانے کی مشقیں کروائیں۔ وہاب ریاض کو نوجوان بالرز کا ایکشن بہتر کرنے کا ٹاسک۔ فرانس کو ہراؤ، فائنل کا ٹکٹ کٹاؤ۔ نیشنز کپ ہاکی میں پاکستان اور فرانس کے درمیان سیمی فائنل آج ہوگا۔ قومی ٹیم نے گروپ اسٹیج میں جاپان کو شکست دی، ملیشیا سے میچ برابر رہا، نیوزی لینڈ کے ہاتھوں شکست ہوئی۔ ہالے اوپن میں بڑا اپ سیٹ، عالمی نمبر 1 یانگ سنر کی چھٹی ہو گئی۔ الیگزینڈر نے دوسرے راؤنڈ میں ہی اطالوی سٹار کا سفر ختم کر دیا۔ ارجنٹینا کے تھامس نے آندرے ریویو کو شکست دے کر ایونٹ سے باہر کر دیا۔ اسٹار فٹ بالر لیونل میسی کا فری کک پر شاندار گول۔ فیفا کلب ورلڈ کپ میں انٹر میامی نے پرتگالی کلب پورٹو کو 2-1 سے ہرا دیا۔ اسپینش کلب ایٹلیٹیکو میڈرڈ نے امریکن کلب سیاٹل ساؤنڈرز کو 1 کے مقابلے میں 3 گول سے زیر کیا۔ اور پیشہ بینکاری، شوق مزاح نگاری، اپنی تحریروں سے ہمیشہ مسکراہٹ بکھیری۔ اردو کے معروف مزاح نگار مشتاق احمد یوسفی کو مداحوں سے بچھڑے 7 برس ہو گئے۔ ہالے اوپن میں بڑا اپ سیٹ، عالمی نمبر 1 یانگ سنر کی چھٹی ہو گئی۔ الیگزینڈر نے دوسرے راؤنڈ میں ہی اطالوی سٹار کا سفر ختم کر دیا۔ ارجنٹینا کے تھامس نے آندرے ریویو کو شکست دے کر ایونٹ سے باہر کر دیا۔ اسٹار فٹ بالر لیونل میسی کا فری کک پر شاندار گول۔ فیفا کلب ورلڈ کپ میں انٹر میامی نے پرتگالی کلب پورٹو کو 2-1 سے ہرا دیا۔ اسپینش کلب ایٹلیٹیکو میڈرڈ نے امریکن کلب سیاٹل ساؤنڈرز کو 1 کے مقابلے میں 3 گول سے زیر کیا۔ اور پیشہ بینکاری، شوق مزاح نگاری، اپنی تحریروں سے ہمیشہ مسکراہٹ بکھیری۔ اردو کے معروف مزاح نگار مشتاق احمد یوسفی کو مداحوں سے بچھڑے 7 برس ہو گئے۔